دوستو سعودی عرب ایک ایسا اسلامی ملک ہے جہاں کی خواتین کو پہلے اپنی مرضی کی شادی تک کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، مگر جب سے یہاں کی خواتین کو آزادی دی گئی تب سے یہ کافی انوکھے کام کرتی دکھائی دیتی ہیں، جبکہ آج کے وقت تو سعودی خواتین جرائم پیشہ کاموں اور جسم فروشی جیسے غلط کاموں میں ملوث ہو چکی ہیں۔ دراصل ہماری آج کی ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی موضوع پر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب کی خواتین کیسے مختلف قسم کے سوشل اکاؤنٹس کے ذریعے دیگر ممالک کی خواتین کو بلیک میل کر کے جسم فروشی کا کاروبار چلا رہی ہیں۔ یہ خواتین اپنے ملک میں کس کس قسم کے غلط کام کر رہی ہیں، جبکہ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر سعودی عرب میں رہتے ہوئے کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی، فراڈ یا دھوکہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کس ادارے کو کمپلین کر سکتے ہیں۔ یقیناً ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کے نالج میں بھرپور انفارمیشن کا باعث بنے گی۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ سعودی عرب میں خواتین کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے نئے نئے طریقے منظر عام پر لائے جا رہے ہیں، جس میں جسم فروشی، بلیک میلنگ کر کے لوگوں کو لوٹنا وغیرہ شامل ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اب سعودی خواتین کا بھی شاطرانہ جرائم جیسی حرکتوں میں نام آنا شروع ہو چکا ہے۔ آپ کے یہ جان کر ہوش اڑ جائیں گے کہ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی دکھائی گئی ہے، جس میں سعودی عرب کی دو عورتیں کسی غیر ملکی لڑکے سے شادی کر کے اسے لوٹنے کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ دونوں خواتین مختلف غیر ملکی لڑکوں سے پہلے شادی کا کھیل رچاتی ہیں، پھر کچھ ہی دنوں بعد ان سے ساری رقم اور قیمتی زیورات اور تحائف وغیرہ لوٹ کر فرار ہو جاتی ہیں، جبکہ اس بار یہ ایسا کرنے پر پکڑی گئی اور ان کی کہانی یہیں پر اختتام پذیر ہوئی۔ ان خواتین سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کا ایک پورا گینگ ہے جو سعودی عورتوں سے یہی کام کرواتے ہیں۔ یہ پورا کام ایک پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے، جس میں ٹارگٹ کیے جانے والے افراد کو ذرا سا شک بھی نہیں ہونے دیا جاتا کہ کچھ ہی دنوں بعد وہ لوٹ لیا جائے گا۔ اس لیے جو غیر ملکی سعودی عرب میں کام کی غرض سے جاتے ہیں یا جا رہے ہیں، انہیں آگاہی دی جا رہی ہے کہ خبردار رہیں، خاص طور پر سعودی خواتین سے، کیونکہ یہ کسی بھی قسم کا لالچ دے کر اور لوگوں کو پھنسا کر لوٹ رہی ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ بھی ان عورتوں کے کئی طریقے واردات ہیں، جنہیں جان کر ایک منٹ کے لیے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ آپ یہاں یہ بات جان کر بھی اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے کہ سوشل میڈیا پر جدہ کی ایک ایسی ویڈیو بھی گردش کرتی نظر آئی، جس میں ایک سعودی خاتون مکمل طور پر برہنہ ہو کر سڑکوں پر گھوم رہی ہے، جبکہ ایک پولیس اہلکار اسے اپنے جسم کو ڈھانپنے اور گھر جانے پر آمادہ کر رہا ہے۔ اب اس ویڈیو کو لے کر کئی لوگ اپنے اپنے فلسفے پیش کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ سعودیہ میں کسی پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے، تو کسی کا کہنا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور شاید یہ احتجاج کے طور پر ایسا کر رہی ہے، مگر جان لیں کہ یہ سب باتیں بے مقصد ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ اس لڑکی کے بغیر کپڑوں کے جدہ کی سڑکوں پر گھومنے کی کیا وجہ تھی، مگر پولیس سٹیٹمنٹ کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ اس لڑکی نے نشہ کر رکھا تھا، جس وجہ سے اسے کچھ ہوش نہیں رہا کہ وہ آخر کیا کر رہی ہے۔ جو بھی ہو، مگر ایک بات ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اب سعودی عرب میں خواتین کئی قسم کے جرائم اور دھوکے بازیوں میں ملوث ہو چکی ہیں، جن سے بچنا ہر سعودی اور غیر ملکی شہریوں کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، چونکہ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں سعودی خواتین کی ایسی مختلف قسم کی ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں، جنہیں دیکھ کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ مسلم ملک کی خواتین ہیں۔ دراصل ان ویڈیوز میں صاف صاف یہ دکھایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی عورتیں کیسے بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش اور فلپائن کے علاوہ دیگر غیر ملکی عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر جسم فروشی کا کاروبار چلا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خواتین زیادہ تر اپنا ٹارگٹ غیر ملکی خواتین پر ہی کرتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ باہر ممالک سے آئی عورتوں سے جو بھی غلط کام کر لیا جائے، یہاں تک کہ انہیں لوٹ بھی لیا جائے، تو یہ کسی ادارے کو رپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ زیادہ جانتی نہیں ہے کہ انہیں کس ادارے سے مدد لینی چاہیے، اور یوں ان جرائم پیشہ سعودی خواتین کے پکڑے جانے کے چانسز بھی کافی کم ہو جاتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس اگر یہ عورتیں اپنے ہی ملک کی عورتوں کے ساتھ کچھ غلط کام کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کی رپورٹ کافی اچھی طرح کرنا جانتی ہیں، اور پھر ان پر جرائم کا کیس ہونے اور پکڑے جانے کے چانسز کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بس اسی لیے اپنا کاروبار چلانے کے لیے ان کی توجہ غیر ملکی خواتین پر کچھ زیادہ ہونے لگ گئی ہے۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں سعودی عرب کی خواتین سر عام اور صاف الفاظ میں غیر ملکی عورتوں کو دعوت دے رہی ہیں کہ یہ ہمارا نمبر ہے اور سعودیہ میں فلاں جگہ ہم موجود ہیں، آپ آؤ، ہم تمہیں منہ مانگے پیسے دیں گے۔ یہاں ایک حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جب یہی خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو انہوں نے حجاب ایسے اوڑھ رکھا ہوتا ہے جیسے ان سے مذہبی خاتون پورے ملک میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ خواتین اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹس پر بھی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر رہی ہیں، جن پر ان کو ملینز ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں۔
آپ جان کر چونک جائیں گے کہ ان عورتوں کے بلیک میلنگ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ کسی خاص جگہ لڑکیوں کو بلاتی ہیں اور پھر ان پر کسی بھی طرح کا الزام لگا کر انہیں ٹارچر کرتی ہیں کہ اگر تم نے فلاں کام نہ کیا یا ہماری ڈیمانڈ کے مطابق پیسے ادا نہ کیے اور پھر تم اپنی پوری زندگی سعودی عرب کی جیلوں میں برباد کر دینا۔ اور پھر یوں بیچاری غیر ملکی عورتیں ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں اور ان کے ساتھ غلط کام کرنے یا انہیں ان کی مرضی کے مطابق پیسے ادا کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سعودی عرب کی خواتین جسم فروشی کا کاروبار عروج پر لے جا چکی ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کی ایک خاتون کافی عرصے سے امریکہ میں رہ رہی ہے۔ دراصل یہ خاتون سعودیہ کے قانون، یہاں کی حکومت، ان کے مذہب، یہاں کے کلچر اور یہاں کے طور طریقے پر ڈسکشن کرتی نظر آتی ہیں۔ کچھ ہی وقت پہلے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے یہ دعوے کے ساتھ کہتی دکھائی گئی ہیں کہ سعودی عرب کے اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کے جنسی تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اپنے ویڈیو پیغام میں یہ بات بھی کہتی نظر آئی ہیں کہ سعودی عرب کے اسکولوں میں اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رہے ہیں اور تمام اسٹوڈنٹس یعنی لڑکے اور لڑکیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کے لیے یہ بات جاننا بھی کافی ضروری ہے کہ جنہوں نے امریکہ شفٹ ہونے کے ساتھ ہی اپنے ایک ویڈیو پیغام میں بتایا تھا کہ بے شک میں ایک سعودی خاتون ہوں لیکن مجھے حجاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ اب کسی بھی جگہ حجاب میں دکھائی نہیں دیتی، جبکہ یہ خاتون یہ بات بھی صاف صاف الفاظ میں کہہ چکی ہیں کہ ایک لڑکے اور لڑکی کو سرعام جنسی تعلقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دجالی طاقتیں اس خاتون کو منہ مانگے پیسے دے کر ایسا کہنے پر مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت چند ممالک ایسے ہیں جو اسلامی ممالک کے کافی خلاف ہیں اور اپنی سازشوں سے اسلامی مملکت کو بدنام کرنے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ سعودی عرب میں دھوکہ یا فراڈ ہو جائے تو اسے کس ادارے کو کمپلین کرنی چاہیے؟ عام طور پر بہت سے غیر ملکی سعودیہ میں روزگار کی غرض سے جاتے ہیں، مگر وہاں کے شاطر لوگ ان بیچاروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور پھر وہ اپنی مدد آپ کے تحت کسی عام سی ہیلپ لائن پر کال کر دیتے ہیں، جس وجہ سے آپ کی اس کمپلین پر ایکشن نہیں لیا جاتا، جبکہ حقیقت میں اس بارے میں وہاں کی پولیس بھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتی اور پھر آپ مختلف جرائم یا دھوکے کی زد میں آ کر اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ اگر کبھی سعودی عرب میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو آپ فوری طور پر نزا نامی ادارے کو کمپلین کر دیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سر عام آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تمہاری کمپلین نزا کو کروں گا، اگر وہ اس ادارے کو جانتا ہوا تو کبھی آپ سے دھوکہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر پھر بھی کر گیا تو آپ اس ادارے سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ یہ ادارہ آپ کو فوری طور پر مدد کر کے اس شخص کے خلاف بھرپور ایکشن لے گا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ